لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں. وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان, ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا, میں نے کہا یار اللہ اور دے, ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادر علی پوڈ کاسٹ فیچرنگ مولانا طارق جمیل. تو نادر بھائی نے طارق جمیل صاحب سے کچھ سوالات کیے. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ سلمان خان کے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا, اور انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست نے سلمان سے ملانے کی بات کی, اور جب سلمان خان کے پاس گئے تو وہ بولے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے سلمان خان نے بتایا کہ آپ طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو. تو انہوں نے بولا کہ یہ پورا جو میرا ریک بھرا ہوا ہے وہ سی ڈی سے سب انہی کی سی ڈی ہے, اور ہم جو ہیں ان کو سنتے ہیں. اور یہ معاملہ ان کے گھر کا انہوں نے بتایا, اور بھی کافی چیزیں بتائی ہیں. تو آپ خود بھی سنیں اور دیکھیں کس طریقے سے لوگ محبت کرتے ہیں طارق جمیل صاحب سے. اور اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت اور اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس نے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں نے کہا ضرور رکھو, میرے لیے خوشی کی بات. سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے, اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں, ان کے گھر میں چلتے ہیں. ایک عورت ہے جو کہ بڑا وی آئی پی ایریا سے آپ شادی کرتے ہیں, اور ایک عورت سے دیہی علاقوں سے, کوئی گاؤں سے, کوئی غریب گھر سے شادی کرتے ہیں. تو انصاف کیا ہے؟ دونوں کو سونے کا سیٹ برابر کا دینا انصاف ہے؟ یہ تو پھر یہ طارق مسعود سے پوچھنا. اچھا, یہ وہی مسئلہ آ گیا. اچھا, پھر میں نے کی نہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہے. مولانا خادم رضوی صاحب کے قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی, تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ خود گیا تھا. جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں, سارے بڑے حیران ہو رہے تھے یہ کہاں سے آ گیا. کوئی اچھا فیل کر رہے تھے, کوئی برا فیل کر رہے تھے. جنید جمشید صاحب کی بڑی یادیں ہیں. آخری ملاقات یاد ہے؟ چترال جا رہا تھا تو جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. دین سے پائی ہمیشہ دنیا کی شہرت, سنایا پیغام رب جلیل, بہت ہی پائے کے عالم ہیں آپ مولانا طارق جمیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو ٹائم دیا, اور آپ کی صحت مجھے اچھی لگ رہی ہے, الحمدللہ لگ رہی ہے. کیسی ہے آپ؟ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر ہے اللہ. سر کے درد کا بتائیے گا مولانا. چل رہا ہے. گزر رہی ہے یا چل رہی ہے؟ چل رہا ہے الحمدللہ. بہت تکلیف دے معزز خواتین و حضرات, آدھے سر کا درد, اور پھر اس کے بعد اتنی ٹف شیڈیول. اور کیونکہ میں نے مولانا سے ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں, میں نے کہا مصروفیت اور مغروریت کا فرق پتہ ہے ہمیں. ایسی سچویشن میں بھی مولانا ہمیشہ ٹائم دیتے, ہمیشہ ملتے, جب تک ہم بات کرتے مولانا بات کرتے. کیا بات ہے مولانا صاحب, کہاں سے شروع کریں؟ آپ تو ایک کتاب ہیں, کوئی 1000, 2000, 5000 پنوں کی. دین کی طرف آپ آئے اور ماشاءاللہ ایسے آئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے آپ سے. ہم بھی متاثر ہیں, ہماری فیملی, ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں ملواؤ. الحمدللہ یہ تو آپ کا ایک مقام ہے. آپ دین کی طرف آئے پہلی دفعہ,
وہ تو آپ نے بیانات میں بتایا ہے. تو آئس بریکنگ مومنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو ایک دوست آپ کو تبلیغ میں کھینچ کے لے گیا تھا 3 دن, ایک تو وہ بتایا آپ نے, اس کے بعد ہی بنا ہے مومنٹ کہ آپ آگے 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 پھر داڑھی رکھنے کا کب سوچا اور امامہ شریف کا کب سوچا کہ بھائی میں امامہ سجاؤں گا, یہ تھوڑا سا بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارا ایک سفر تھا, جب میں نے 3 دن سے 3 چلے کر دیے, سارا آل آف سڈن تھا. تو ایک 3 دن کے دوران ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غافل آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس جہنم کے فرشتے آتے ہیں اللہ, اور اس کی بہت خوفناک پٹائی ہوتی ہے, اور اسے کہا جاتا ہے اے بدبخت, روح جو بدبخت جسم میں تھی باہر نکلو اور جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب کوئی نیک بخت آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو دباتے ہیں تاکہ مرنے کی تکلیف نہ ہو, اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ, تیرا رب تجھ پہ راضی ہے اور جنت تیرے لیے تیار ہے. اچھا یہ وہی اسی وقت سنا دیتے, ملک الموت ہی سنا دیتے؟ ایک محفل, تیسرا دن تھا میرا اور میں نے اگلے دن واپس آنا تھا. میرا 3 دن کا ہی پروگرام تھا. تو ہمارے امیر صاحب سے بیان کر رہے تھے, تو اس بیان میں انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں اب مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے. تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے. جیسی میری لائف تھی انتہائی غفلت والی, تو وہاں سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھیر دیا, اور میں نے کہا ان کے ساتھ 4 مہینے لگانے چاہیے تاکہ زندگی صحیح رخ پہ آ جائے. یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بنی آگے بڑھنے کا. اور اس کے بعد فوراً آپ نے داڑھی کا ارادہ کر لیا, نیت کر لی؟ ہاں, وہ داڑھی کا ارادہ ایسے ہوا کہ جمعہ کا دن تھا, ہم ایک گاؤں میں تھے, تو میں گیا شیو کرانے. تو آگے نائی کے پاس ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا, میں واپس آ گیا. پھر دوبارہ گیا شیو کرانے, پھر ایک اور بیٹھا ہوا تھا, میں پھر واپس آ گیا. پھر تیسری دفعہ گیا شیو کرانے, پھر ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا. تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ شاید اللہ چاہتا ہے تو شیو نہ کرا, بھائی واہ, داڑھی رکھ لے. تو اس طرح میں نے داڑھی رکھ لی. بھائی واہ واہ, خوش رہے بھائی, وہ نائی بھی خوش رہے جس نے کسٹمر بٹھا کے رکھے. کاش ہمارے کو بھی کوئی ایسا نائی ملے. اب اللہ استقامت دے, دعا کرے ہمارے لیے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. ایسے تو نہیں ملے گی. ماں بھی تب دودھ پلا دیے جب بچہ روتا ہے, تو طلب کرنے سے ملے گی. کیا بات ہے. اور امامہ شریف کا بھی پھر داڑھی رکھنے کے بعد؟ پھر امامہ جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا, پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا. صحیح, ماشاء اللہ. پہلے ٹوپی ہوتی تھی. دورہ حدیث جب آپ نے؟ جی, دورہ حدیث کے بعد سال لگانے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو وقف کیا, تو پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ اتحاد امت کی دائی ہیں مولانا صاحب. آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا, ایک امت ہونے کا درس دیتے ہیں. ہم نے پیچھے دیکھا ماضی میں کہ مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے میں بھی, جنازے میں تو نہیں, ان کے جو قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی, تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ نہیں, میں اس کی خود کیا گیا, کارگزاری ہے؟ خود گیا تھا. خود گئے تھے, خود کسی کو نہیں پتا؟
مطلب ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا وہاں کے بندوں کو کہ آپ آ رہے ہیں؟ ہاں، تو جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں، سارے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا. ہاں یہ بھی کوئی اچھا فیل کر رہے تھے، کوئی برا فیل کر رہے تھے، دونوں طرح کے. لیکن ایک حیرانگی تو تھی ہاں سب. کہ بھائی لیکن آپ مولانا سعد صاحب نے، سعد رضوی صاحب، سعد رضوی صاحب نے بہت مجھے عزت دی، بہت احترام کیا. اللہ ان کا بھلا کرے. مولانا صاحب آپ سے جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں. ہوں. وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان، ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا، میں نے کہا یار اللہ اور دے ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. تو ان کی شادی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا آپ تھا. بنایا، آپ کو بنایا، آپ کو بنایا. اس کی توبہ بھی اسی طرح اللہ نے مجھے، توبہ کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، ذریعہ جس کو بنا لے اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. نہیں نہیں ماشاء اللہ بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو وہ جب آپ کو بتایا تو آپ کی کوئی مبارکباد آپ نے دی یا بولا کہ بھائی؟ نہیں، میں نے تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں نے کہا ضرور رکھو، میرے لیے خوشی کی بات. اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں، یاد ہے مولانا؟ عامر خان نہیں، وہ ایک ہمارے دوست ہیں، یہاں لاہور میں ہوتے ہیں. تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے. تو وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے، وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. تو کس کو کہا؟ ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا صحیح، کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ مجھے لے گیا. تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا ہے. یہ مجھے بتایا تھا، ایسا ہی 2018 میں. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں، ان کے گھر میں چلتے ہیں. اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا، شعیب اختر نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان اپنے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، تو آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا. وہ پیغام بھی وہاں تک پہنچا. جی ہاں. فین فالوئنگ آپ کی تو ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، دنیا کو. کوئی ایسا کریزی فین جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ بھائی یہ کون ہے یار، یہ کوئی ایسا مومنٹ، کوئی کریزی فین؟ بہت زیادہ ہے. کوئی ان میں سے ایک بتائے نا، کوئی جو یاد رہ گیا ہو. ہر جگہ ہی ملتے ہیں تو کیا بتاؤں. نہیں ایک تو ہوتا ہے نا ملنے آنے سے. نہیں بالکل پاگلوں کی طرح روئے جا رہے ہیں اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں اور شیشے کو چوم رہے ہیں. بس اس طرح کے روز ہی واقعات ہوتے ہیں. شیشے کو چومنا یہ بھی عقیدت ہے، ایک محبت ہے ان کی طرف سے. ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھ کے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا یار کیا ہو گیا بھائی، میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو ہنس رہے ہیں. اچھا کامیڈی میں بھی آپ کیونکہ ایک مزاج رکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا آپ کے اندر ایک ہرس ہے ٹائمنگ کامیڈی کی، جب آپ موڈ میں ہوتے ہیں بڑی اچھی کرتے ہیں. تو کامیڈین کون پسند ہے آپ کو جو ہمارے پاکستان میں کامیڈین رہے؟ جیسے امان اللہ صاحب تھے، عمر شریف صاحب تھے، معین اختر صاحب تھے. تو میں ان کو دیکھا ہی نہیں تو میں ان کو کیا کبھی بھی نہیں؟ نہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں سب سے، اور ماشاءاللہ سارے ہی بڑے معتقد تھے. ہاں بالکل ایسے ہی. آپ کے ٹائم پہ جیسے وہ ایک رنگیلا صاحب تھے، ایک واقعہ بھی سنایا تھا ہمارے دور میں تھے رنگیلا، منور ظریف، وہ بھی بلائیں تھی جی اپنے ٹائم کی. لہری صاحب یہ بہت بڑے کامیڈین تھے. ان کے فین اگر آپ کو بولا جائے اس زمانے میں تو ہم ان کے بڑے فین تھے. بہت
अच्छे कॉमेडियन थे। मुनव्वर ज़रीफ़ का भाई ज़रीफ़ था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉमेडियन था। फिर एक खलीफा नज़ीर था, सारे अच्छे कॉमेडियन थे। इस चीज़ में शादियों के मामले में आप एक शादी पे तकिया करना क्या है? एक तो मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी, सफ़र दर सफ़र, कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, मैं आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। क्या कहने भाई, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। क्या कहने भाई? तो फिर ये बड़ी ज़्यादती होती, टाइम ना देना। इंसाफ की शर्त के साथ शादी दूसरी तीसरी चौथी की इजाज़त है। अगर इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर ये फ़इल्लम तादिलू फ़वाहिदतन। इंसाफ से मुराद मौलाना साहब एक औरत है जो कि बड़ा वीआईपी एरिया से आप शादी करते हैं, और एक औरत से दही इलाकों से, कोई गांव से, कोई गरीब घर से शादी करते हैं, तो इंसाफ क्या है? दोनों को सोने का सेट बराबर का देना इंसाफ है? ये तो फिर ये तारिक मसूद से पूछना। अच्छा, ये वही मसला आ गया। हाँ, अच्छा, फिर मैंने की नहीं तो मुझसे क्या पूछ रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ में हम आपको फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ में हम आपको फॉलो कर रहे हैं। हमने जो एक की है उसी से दूसरी भी कर ली। हमने कहा भाई तुमसे ही कर ली हमने, हम खुश हैं। अच्छा मौलाना साहब, खाने के हवाले से आप शौक, मुझे पता है आप थोड़ा खाते हैं, लेकिन आपने यकीनन खाया होगा। लाहौर के खाने भी खाए, कराची के भी खाए। बिरयानी कहाँ की अच्छी लगी आपको? निहारी कहाँ की अच्छी लगी? अगर बाहर के मैं ये चीज़ें खाता ही नहीं हूँ, ना बाजार की, ना होटल की, ना बाहर की। कभी तो मौलाना साहब बाहर कभी ट्रैवलिंग में बंदा कभी मौका लगता ट्रैवलिंग में कोशिश करता हूँ कोई खुश्क चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह या फ्रूट वगैरह हो जाए, खाना ना हो, चूँकि जो ऑयल है इससे मुझे एलर्जी है। अच्छा, मेरे ना फ़ौरन गला बैठ जाता है अगर मैं देसी घी के अलावा किसी भी ऑयल में खाना, सिवाय जैतून के, सही। तो मेरा गला पकड़ा जाता है, तो मैं खाता ही नहीं। आपका गला, आप डेवलप हुआ हुआ है आपका खा खा के, जाहिर है आपको एक आदत बंदा बनने की बन जाती है। तो बाहर का बिल्कुल आप इग्नोर करते हैं? बहुत मजबूरी में। मौलाना साहब, आजकल बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, कुछ उस पर भी मशवरा दें। लोग पंखे एसी नहीं भी चला रहे, उसके बाद भी आ रहा है, क्या किया जाए इस टाइम? ये बहुत बड़ा मसला है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं जितनी लोगों की तनख्वाह है। अल्लाह की तरफ से नाराज़गी है कि चीज़ों के भाव बढ़ जाना, ये अल्लाह की नाराज़गी की निशानी। ये दूसरी तरफ जुल्म नहीं कहलाएगा? जुल्म नहीं है? जुल्म तो है, जो कर रहे हैं जुल्म तो है। मोटिवेट करेंगे यंगस्टर्स को कि भाई जिम जाएं लाजमी, क्योंकि मुझे आते ही मौलाना ने कह दिया मैं बहुत मोटे हो रहे हो भाई। गांव में तो प्रॉपर जिम है, मेरे घर में ही, तुलंबा में, क्योंकि वहाँ बड़ा घर है, बड़ी जगह है, तो वो घर के अंदर ही जिम बनाया हुआ है, बहुत आला किस्म का जिम है। और यहाँ भी ज़रूरत के चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो जैसे ईमान की हिफाजत ज़रूरी है, ऐसे ही जिस्म की हिफाजत भी ज़रूरी है। ये भी अल्लाह की अमानत कि इसको सेहतमंद रखना फ़र्ज़ है, ये हमारे ज़िम्मे है। इसको गलत चीज़ें ना खिलाए। देखो ना, मामूली सी गाड़ी होती है, आप उसमें मिलावट वाला तेल नहीं डलवाते हो, मामूली सी गाड़ी होती है, क्या मिसाल दी है भाई, वाह वाह। आप उसमें मिलावट वाला तेल नहीं डलवाते हो। और ये इंसान कायनात की सबसे कीमती दौलत है, सबसे कीमती गाड़ी है, इसमें हर चीज़ डालते चले जाते हो, हर चीज़ डालते चले जाते हो। तो जैसे वो गंदा तेल गाड़ी को ख़राब करता है, ऐसे ही जो गैर मुफीद चीज़ें, और ख़ास तौर पर जो आजकल ये फास्ट फूड आ गए हैं और ड्रिंक्स आ गए हैं, ये तो बर्बादी हैं। तो अस्पताल से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, सीधे 2 जिंगर फोड़े आप और सीधा सिविल पे लेट जाके आप। जी, तो मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, परहेज़ भी करता हूँ। यानी मेरे नबी ने फरमाया कि
سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اللہ. سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے اگر اس نے کھانا ہی ہے تو ایک حصہ کھانے کو دے معدے کا، ایک حصہ پانی کو دے، ایک حصہ خالی رکھے. تو اس ایک حدیث پہ عمل کر کے بیماری قریب نہیں آئے گی. تقدیر الگ چیز ہے. زندگی تو اتنی ہے لیکن کوالٹی جی لے گا. بھائی مثال کے طور پہ 60 جینی ہے لیکن کوالٹی ہو جائے گی. بھوک ہو تو اٹھ جاؤ، یہ سیکھ لو. دسترخوان سے بھوک ہے اٹھ جائے. اٹھ جاؤ. مشکل چیز ہے. غصے میں زبان پہ قابو رہے، دسترخوان پر ہاتھ پہ قابو رہے تو نہ ایمان خراب ہوگا نہ صحت خراب ہوگی. غصے میں زبان بے قابو ہو جائے، دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہو جائے تو ایمان بھی بیمار ہوگا، جسم بھی بیمار ہوگا. خوبصورت بات. لوگ بولتے ہیں نا مولانا صاحب میں غلط بات نہیں سنتا بھائی، برداشت نہیں ہوتی مجھ سے غلط بات. یہ جملہ ہی غلط ہے بھائی. غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے. صحیح تو ہر کوئی صحیح بات تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے بھائی. غلط بات نہیں برداشت کرتا میں. آپ نے غلط بات ہی برداشت کرنی ہے. یہ بات یاد رکھے میرے بھائیو. میں مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوں. مولانا صاحب جو پیروڈی آپ کی کرتے ہیں اور آپ کی آواز نکالتے ہیں پیروڈی، ان کو مطلب آپ مطلب لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں یا آپ کو برا لگتا ہے، مائنڈ کرتے ہیں یار صحیح نہیں ہے؟ ان کے لیے اچھا نہیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اتنے بڑے پبلک فگر ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کی آواز کو نکالتے ہیں اور جو نکالتے ہیں وہ لوگ محظوظ ہوتے ہیں کہ یار بالکل ایسے ہی بولتے ہیں مولانا صاحب. اس میں ان کی ذاتی ترقی رک جاتی. نقل مارنے سے کوئی وہ پہلے نمبر پر نہیں آتا ہے. نقل مارنے والے بس پاس ہی ہوتے ہیں. فرسٹ وہی آتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ جہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں پہنچ گیا میں. ایسے ہی ایسے ہی. کیونکہ جو وہ ہے نہیں وہ بننا چاہ رہا ہے، اور جو وہ تھا اس نے خود کو کھو دیا. مسئلہ یہ بھائی میں بنا نہیں وہ، اور نادر علی بھی میں نے کھو دیا، تو عجیب سی معاملات ہو گئے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا میں نے 2018 میں آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ سوشل پلیٹ فارم آپ سیدھے کریں. وجہ یہ ہے ویریفائڈ آپ کا کوئی چینل نہیں تھا، ویریفائڈ کچھ بھی نہیں تھا، یوٹیوب پہ بھی نہیں تھے، اور آپ نے بنایا، آپ کی ٹیم نے بنایا، اور آج وہ آپ کو پتہ ہے کتنا تیز آپ کا یوٹیوب چینل جا رہا ہے. جی شکر ہے. پتہ کوئی میرا خیال ہے آپ 10 ملین کے قریب ہونے والے ہیں کچھ ٹائم میں، اور آپ کو ڈائمنڈ پلے بٹن ملنے والا ہے. میں نے گولڈ دکھایا تھا واپس خواتین حضرات، اور مولانا دیکھ رہے تھے تجھے ملا ہے، تو میں نے کہا جی مولانا. کتنے لاکھ لوگوں پہ ملا ہے؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ لوگ تجھے دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے. یہ چلے سوشل پلیٹ فارم پہ ہی بات کر لیتے مولانا صاحب. ایک طوفان بدتمیزی فیس بک پہ، ایک دوسرے کو ٹرول کرنا، گالیاں دینا، کرٹیسزم کرنا. اچھے کام جہاں ہیں وہاں برے کام زیادہ ہیں. آئی ڈیز بنا رہے ہیں. تو آج کل کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، کیا ماں باپ ان کو سوشل پلیٹ فارم سے دور رکھیں زیادہ بہتر؟ آپ کے نزدیک کیا ہے، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اب دور رکھنا تو بظاہر ممکن نہیں ہے، ناممکن چیز ہے. اللہ اکبر. وہ مائیں شروع سے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں پھڑ پکڑا دیتی ہیں، وہ بیچارہ اس میں لگا رہتا ہے. وہ اپنے فری ہو جاتی ہیں. اپنی ذمہ داری سے انہوں نے جو خیانت کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل پیدائشی طور پر سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے بچے ہیں. ٹیلی فونیا بیماری ہوئی ہوئی ہے سب کو، اور وہ موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں آج کل بچے. یہ بات حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کہتے ہو وہ بچے نہیں کرتے، آپ جو کرتے ہو وہ بچے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے جو نظر آتا ہے حل، سب سے پہلے تو والدین کو چھوڑنا پڑے گا. وہ چھوڑیں گھر میں ماحول، بچے خود آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن ایک طوفان بدتمیزی ہے مولانا صاحب، میرے پیچھے بھی کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں. ایک مینٹل ہیلتھ بھی ہوتی ہے انسان کی کہ یہ بول دیا، یہ کر دیا، اس کے بعد پھر تنقید برائے تنقید.
आगे से क्रिटिसिज्म, गालियां देना, फैमिली को गालियां देना, आप तो हमेशा आप पे जो भी बैकलैश लोगों का आया है, आपने तो उस पर सब्र ही किया, आपने कहा है कि खामोशी। मैंने तो कभी जवाब नहीं दिया। आपके पे हम भी अमल कर रहे हैं, खामोशी। बिल्कुल। लेकिन मैं आज आपके सामने ये गिला कर रहा हूँ लोगों से कि कुछ लोगों को तो कब्र में उतार दिया है। दूसरों का ख्याल करें। क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, तामीराती तनकीद, जिससे कुछ शायद हमें कुछ सीख मिले, वो तो ठीक है, लेकिन माँ बहन की गालियां देना और ये तो मुनासिब ही नहीं है मौलाना साहब। अखलाकी पस्ती बहुत ज़्यादा है ना, माँ बाप सिखाते हैं, और स्कूल वाले तो वैसे ही कारोबारी लोग हैं, उन्होंने क्या सिखाना, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं। इसमें माँ बाप की बड़ी कोताही है। जुनैद जमशेद साहब की बड़ी यादें हैं। आखिरी दफ़ा आपकी फ़ोन पे बात हुई थी, व्हाट्सएप पे हुई थी, दू बदू मुलाकात हुई थी, आखिरी मुलाकात याद है? फ़ोन पे जब वो जा रहा था चतराल जा रहा था, तो जाने से पहले उसने मुझे फ़ोन किया था लाहौर से कि आप भी आ जाएं, मैं और सुहेल जा रहे हैं, तो आप भी आ जाएं। तो मेरा सर दर्द उन दिनों था, तो मैं तो फिर नहीं गया। ये मेरी आखिरी गुफ्तगू थी उससे। बस उसके बाद कोई फ़ोन पे भी बात नहीं हुई? नहीं। फिर उसकी शहादत की खबर ही आई। वो किसने दी थी? मेरा ख्याल है कोई हफ्ते बाद। नहीं, किसने दी थी पहली दफ़ा? आप सो रहे थे क्या? सुहेल ने भाई ने दी थी कि जहाज़ क्रैश हो गया है। अच्छा जी, उल्मा में आप कोई पसंदीदा, कोई जिनको आपने सुना हो और उनकी बातों से कोई पसंदीदगी, कोई चीज़ें निकली हो कि यार बहुत सारे आए, कोई याद आता है, कोई समझ आता है? मेरे उस्ताद थे मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मदीना में इंतकाल हुआ उनका। उनसे मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। सही। एक तो वो जो कहते थे वो उनमें होता था, और दूसरा उनकी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की सीरत के बिल्कुल 100% साथ साथ चलती थी। क्या कहना? ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा आज तक। उसे आप अपना उस्ताद भी उन्हें कहते हैं? हाँ, मैंने उनसे बहुत सीखा, ज़िंदगी सीखी। पढ़ी तो थी, सीखी नहीं थी। हमारे मदारस में पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। भाई वाह वाह वाह, क्या बात, तो बारीक बात है। पढ़ना और चीज़ है, सीखना और चीज़। मैं तुम्हें सब्र का मतलब बता दूं अपने लेसन, अपने दर्स में। सब्र का मतलब ये है, और यहाँ इस्तेमाल होता है, इतना होता है, लेकिन मैं ख़ुद साबिर बनूं, ये एक अलग मेहनत है। ये पढ़ने से नहीं होता है, दीन सीखने से आता है, जिसका अदना दर्जा है पढ़ना। ये पहला दर्जा है, उस पहले को आखिरी बना दिया है। तो सिफ़ात पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती। दीन तो सिफ़ात का मजमूआ है। ज़िंदगी किन सिफ़ात के साथ गुजारनी चाहिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, दीन का मंशा तो ये है। यही है। तो सिफ़ात को बेटा सीखना पड़ता है, वो पढ़ने से नहीं आती। बहुत कसीर तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बेहतर फ्यूचर के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सही है बेहतर फ्यूचर के लिए बंदा कूच कर जाए? इसमें कोई मसला हाँ तो जी, नहीं है? इसमें तो कोई शरई तो रुकावट कोई नहीं। लोग वो एक दूसरे को बोलते हैं मुल्क छोड़ रहे हो भाई, आप ज़रूरत है पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हो, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन हिजरत में तो बरकत है, हमने सुना कि अगर एक हिजरत में बरकत है, हिजरत की जाए, अगर एक जगह पे नहीं हो रहा दूसरी जगह हिजरत करके बंदा देखे, शायद हो सकता है माज वापस। जी बिल्कुल, कुल सीरू फिल अर्ज़। अच्छा मौलाना साहब, जब मैं आपसे मिला हूँ, आपके पास से मुझे एक बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आई है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि खुशबू में आप क्या लगाते हैं, क्योंकि मैं आज आपके लिए एक तोहफ़ा भी लाया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लगाते क्या हैं? मैं ऊद लगाता हूँ।
عود لگاتے ہیں. دا گریٹ عود ہم بھی آپ کے لیے لائیں. یہ کیا ہے؟ اور یہ ہے جی عطر. اب عطر کا سلسلہ یہ ہے مولانا صاحب کہ عطر جو ہے وہ اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے اور ایک پرفیوموں کے دور آ گئے ہیں. تو عطر جو لگاتا ہے وہ تو پھر لگاتا ہے. اور یہ جو ہے ان کو میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا مسکل محل. یہ آپ ذرا ان کی طرف سے آپ کے لیے دا گریٹ عود ہے. یہ ذرا مولانا صاحب کو نا یہ کھول کے ذرا چیک کرائے. اچھی خوشبو ہے. عطر میں جتنا ڈیڈیکیشن سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ ریت توڑی ہے اور عطر کو جس طریقے سے انہوں نے پش کیا ہے پروموٹ کیا ہے اس چیز پہ تو ان کی تعریف بنتی ہے. بالکل ماشاء اللہ مولانا صاحب آپ کو پسند آیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دین میں خوشبو کی اہمیت کیا ہے اور مالی اعتبار سے ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں خوشبو پہ, اور رسول اللہ کی سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو خیر ان کے تو پسینے مبارک میں اتنی خوشبو تھی. کیا کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی خوشبو لگاتے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت والوں کو کاروبار کی اجازت اللہ دیتا تو وہ یا کپڑے کا کرتے یا خوشبو کا کرتے. حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نکاح کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زرہ بکوائی تو وہ 400 درہم میں حضرت عثمان نے خریدی. تو اس میں سے 280 درہم آپ نے حضرت ام ایمن کو دیے کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ, اور باقی 120 سے ان کی شادی کی تیاری کی. 280 200 ہاں, یہ تو بہت بڑی اہمیت ہے خوشبو کی. اور عطر کی تو ایک سنت بھی ہے. کون سا لگاتے تھے رسول اللہ؟ مسک لگاتے تھے. صحیح ہے صحیح ہے ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا یا کسی نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا یہ MTJ برانڈ کھولنے کا؟ یہ اصل میں کوئی کاروباری لائن سے تو یہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. کووڈ آیا تھا تو مدارس کے لیے چندے بند ہو گئے اور بڑی مشکلات پیش آئیں. تو اس وقت دل میں آیا کہ کوئی ایسا کاروبار کیا جائے مدرسہ کے لیے جس کی کمائی ساری مدرسے کو جائے. صحیح. اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اس کے لیے یہ شروع کیا تھا. تو اس سے جتنا میرا حصے کا پروفٹ ہوگا ریونیو وہ مدرسے میں جائے گا. آپ کتنے % پروفٹ آپ کا ہے؟ ہمارا 20 ہوگا. اچھا وہ تو پھر برائے نام ہی آپ کا نام ہی یوز ہوا ہوا ہے. وہ تو پھر نہیں, اس کا ہیوج بہت بڑا ہے تو 20 اس میں بہت بڑا ہوگا. ظاہر ہے. تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں مولانا صاحب کے 100 سال بعد بھی یہ ہمارا کلپ کوئی دیکھ رہا ہوگا. شاید ہم نہیں ہوں گے, یقیناً نہیں ہوں گے. مطلب ہے آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ بات کی تھی. یہ آپ لوگوں کے لیے جو 100 سال بعد آئیں گے, مولانا صاحب کیا پیغام دیں گے آپ 100 سال 200 سال بعد کی زندگی لوگوں کو؟ اور جاتے جاتے ہم لوگوں نے تو جیسی گزارنی تھی گزر گئی. آگے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آگے کا بھی ایڈوانس تبلیغ ہو جائے گی. آج کی موجودہ نسل ہو یا آنے والی نسل ہو, سب کو ایک بات عرض کرنی ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں. باقی ضروریات زندگی ہیں, جو پرپز ہے لائف کا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس کو راضی کرتے ہوئے جو چیز چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں, جو کرنی پڑے کریں. پیسے کو خدا نہ بنائیں بلکہ اللہ کو ہی اللہ بنائیں, اور اس کو راضی کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں. کیا بات. ورنہ ناکامی ہے, بڑی خوفناک ناکامی. اللہ بچائے. اللہم اجرنی من النار. آمین. شکریہ چھوٹا لفظ ہے,
اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آمین اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے, اللہ آپ کو ہمیشہ راضی رکھے, آمین اور جب آپ دنیا سے جائیں تو اللہ مسکرائے. آمین آمین ثم آمین. آمین. اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں کہتا ہوں اس نفسا نفسی میں جو قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت, اور آپ نے وقت دیا. سوالات تو اور بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے بتایا گیا, آپ نے کہا بھائی ہاتھ اولا رکھنا ہے ٹائم, تو آپ کو یقیناً مصروفیت بھی ہے. مولانا صاحب خوش رہیں آپ. آمین.